دوستو ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں ایک قدیم شہر، اونچی فصیلیں، تنگ مگر روشن گلیاں، یہ ہے بغداد، علم، دولت اور انصاف کا شہر۔ اور اس شہر کا بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید ایک بہت ہی نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھے۔ ہمارے چینل ٹیلز ٹاؤن کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ ان کی ایک خاص عادت تھی، وہ اکثر رات کے اندھیروں میں بھیس بدل کر، عام شہریوں کے کپڑے پہن کر شہر کی گلیوں میں گھومتے تھے تاکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا خوش ہے یا کسی تکلیف میں ہے۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، خلیفہ ہارون الرشید اپنے وزیر جعفر کے ساتھ شہر کا گشت کر رہے تھے۔ سب کچھ بہت پرسکون لگ رہا تھا۔ اچانک انہیں ایک جگہ سے جھگڑنے اور چیخنے چلانے کی آوازیں سنائی دیں۔ خلیفہ تیزی سے وہاں پہنچے تو دیکھا کہ دو آدمی ایک انتہائی خوبصورت اور طاقتور سفید گھوڑے کی لگام پکڑے آپس میں بری طرح لڑ رہے تھے۔ وہاں لوگوں کا ایک ہجوم جمع ہو چکا تھا۔ ان میں سے ایک آدمی دیکھنے میں بہت خوشحال تاجر لگ رہا تھا، جبکہ دوسرا ایک میلے کچیلے کپڑوں میں فقیر تھا۔ ارے او مکار آدمی، چھوڑ میرے گھوڑے کی لگام، میں نے تجھے راستے میں لاچار دیکھ کر ترس کھایا اور تجھے اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور اب تو میری ہی نیکی کا بدلہ برائی سے دے رہا ہے۔ یہ گھوڑا میرا ہے۔ لوگوں دیکھو، یہ امیر آدمی مجھ غریب پر کتنا ظلم کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ گھوڑا ہی میرا سہارا ہے۔ خدا کے لیے میری مدد کرو، یہ ظالم مجھ سے میرا گھوڑا چھیننا چاہتا ہے۔ لوگ شش و پنج میں پڑ گئے۔ تاجر سچا لگ رہا تھا۔ ہارون الرشید نے آگے بڑھ کر معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، لیکن دونوں اپنی بات پر اڑے رہے۔ آخر کار خلیفہ نے مشورہ دیا کہ اس معاملے کو شہر کے سب سے عقل مند قاضی کے پاس لے جایا جائے۔ ہارون الرشید بھی بھیس بدل کر وہیں موجود تھے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ قاضی صاحب اس مشکل گتھی کو کیسے سلجھاتے ہیں۔ قاضی نے سب سے پہلے تاجر کو بلایا۔ تاجر نے ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب والا، میں دوسرے شہر سے تجارت کر کے لوٹ رہا تھا۔ راستے میں یہ شخص زمین پر پڑا کراہ رہا تھا۔ اس نے کہا وہ چل نہیں سکتا۔ میں نے نیکی کی خاطر اسے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا، لیکن شہر پہنچتے ہی اس کی نیت بدل گئی اور اس نے گھوڑے سے اترنے سے انکار کر دیا۔ پھر قاضی نے فقیر کی طرف دیکھا۔ فقیر نے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے کہا، نہیں قاضی صاحب، آدمی جھوٹا ہے، یہ گھوڑا میرا ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔ اگر یہ گھوڑا مجھ سے چھین گیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا۔ عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی ثبوت نہیں تھا، صرف دو دعوے دار تھے اور ایک گھوڑا۔ قاضی صاحب نے کچھ دیر گہری سوچ میں سر جھکائے رکھا۔ سب کی سانسیں رکی ہوئی تھیں کہ اب کیا فیصلہ ہوگا۔ تبھی قاضی صاحب نے سر اٹھایا اور ایک عجیب حکم دیا، اس گھوڑے کو آج رات میرے استنبل میں باندھ دیا جائے۔ تم دونوں کل صبح آنا، میں کل فیصلہ کروں گا گھوڑا کس کا ہے۔ رات گزر گئی اور صبح ہو گئی۔ دربار پھر سے سج گیا۔ قاضی نے سب سے پہلے فقیر کو بلایا اور کہا، جاؤ اور اپنے گھوڑے کو پہچانو۔ فقیر گیا، فوراً گھوڑا پہچان کر واپس آیا۔ پھر قاضی نے تاجر کو بھیجا۔ تاجر گیا اور اس نے بھی فوراً اپنے گھوڑے کو پہچان لیا۔ اب تو لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ بھائی گھوڑا پہچاننا کون سا بڑی بات ہے، دونوں نے ہی پہچان لیا تو پھر چور کون ہے۔ لیکن قاضی صاحب وہاں اپنی کرسی پر بیٹھے، ان کے چہرے پر ایک فتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے سپاہیوں کی طرف اشارہ کیا اور گرجدار آواز میں کہا، یہ گھوڑا تاجر کا ہے، اسے فوراً واپس کیا جائے اور اس جھوٹے مکار فقیر کو گرفتار کر کے 50 کوڑے مارے جائیں۔ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آخر قاضی کو کیسے پتہ چلا؟ ہارون الرشید سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے قاضی صاحب سے پوچھا، محترم، گھوڑا تو دونوں نے پہچان لیا تھا، پھر آپ نے فیصلہ کیسے کیا؟ قاضی صاحب نے
جو جواب دیا وہ سننے کے لائق تھا۔ انہوں نے فرمایا، دیکھیے جناب، مسئلہ یہ نہیں تھا کہ گھوڑے کو کون پہچانتا ہے، بلکہ مسئلہ یہ تھا گھوڑا کس کو پہچانتا ہے۔ جب فقیر گھوڑے کے پاس گیا تو گھوڑے نے اسے اجنبی محسوس کیا۔ وہ ڈر گیا اور اپنی گردن موڑ لی، لیکن جب تاجر کے پاس گیا تو گھوڑے نے پیار سے اپنا سر تاجر کے کندھے پہ رکھ دیا اور سکون کی سانس لی۔ جانور بے زبان ضرور ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے مالک کی محبت اور اجنبی کے لمس کو خوب پہچانتے ہیں۔ دوستو، سچائی کو جتنا بھی چھپانے کی کوشش کی جائے وہ ظاہر ہو کر رہتی ہے۔ ہارون رشید قاضی کی اس حکمت سے بہت خوش ہوئے اور انہیں بہت سارا انعام دیا۔ تو کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اگر آپ کو قاضی صاحب کا فیصلہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کبھی کسی جانور سے دوستی کی ہے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔